بزرگ عزیزوں، اس زمانے میں مسلمان جن حالات سے بھی گزرتا ہے ان حالات سے عبرت نہ لے کر راستے کی طرف نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ حالات عالم کا تعلق کائنات کے نقشوں سے نہیں ہے، حالات عالم کا تعلق براہ راست مومن کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ایک صحابی کی نظر پڑی ایک عورت پر، ابھی میں نے عرض کیا کہ معاملات میں تنبیہ کرتے ہیں، تجارت میں نقصان لا کر، معاشرے میں تنبیہ کرتے ہیں، معاشرے کی لائن میں کے حکم کے ٹوٹنے پر، تو جیسے نظر پڑی اس عورت پر، ادھر صحابی کا سر دیوار سے ٹکرا گیا، سیدھا آپ خود میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری نظر پڑی ایک لڑکی پر۔ اس نے فوراً کہا کہ نہیں، میں اسلام آ گیا ہے، میری طرف مت دیکھو۔ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا اس کی طرف کہ میرا سر دیوار سے ٹکرا گیا، یہ کیا ہوا؟ میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ایک صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک چھوٹا گناہ، صرف اتنا کہ لڑکی کو دیکھ لیا، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوئی کہ اس وقت تمہارا سر دیوار سے جو لگا ہے یہ کوئی اتفاقی طور پر نہیں ہو گیا۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا، ہماری جو آنکھ نہیں کھل رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ بڑی سے بڑی بات پیش آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو اتفاق سے ہو گیا، دنیا میں تو یہ ہوتا ہی ہے، دنیا میں تو ہوا کرتا ہے، اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا، ایسا ہونا تو نہیں تھا مگر اتفاق سے ہو گیا۔ سنو، جی ایسا فرماتے تھے، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، اتفاق سے ہونا ہی دہریت ہے، اتفاق سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوگا اور تیرے عمل پر ہوگا۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ تیرے حالات کے بگاڑ کا، سدھار کا تعلق باہر کی شکلوں سے نہیں ہے۔ تو لوگ یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ دنیا میں تو حالات آیا کرتے ہیں، اچھے برے، نہیں، ایک لڑکی کی طرف نظر پڑی اور دیوار سے سر ٹکرایا، آ کے عرض کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے مومن کے ساتھ کہ جب اس سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً دکھلا دیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ کام غلط ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، حالات مایوس ہونے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات گناہوں کے اسباب کی طرف جانے کے لیے نہیں ہوتے، اور حالات حکم توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ حالات راستے پر آنے کے لیے، تنبیہ کے لیے، حالات حکم پر آنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تمہارے حالات تمہیں حکم پر لائیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھا کر فرمایا ہے، اور قسم بھی زمانے کی کھائی ہے، قسم بھی زمانے کی کھائی، فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، قسم ہے زمانے کی کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ صرف 4 قسم کے لوگ ہیں جو ہر زمانے کے خسارے سے، نقصان سے بچیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو سب سے پہلی بات فرمائی اللہ نے، خسارے سے وہ نکلیں گے جو ایمان لائیں۔
وہ بچیں گے خسارے جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اور دوسروں کو ایمان پر آمادہ بھی کریں اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ بھی کریں. تواصی بالحق و تواصی بالصبر، دوسروں کو ایمان پر اور دوسروں کو اعمال پر آمادہ کرنے والے. نجات صرف ان کے لیے ہے، نجات صرف ان کے لیے ہے جو 4 کام کریں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں. قرآن نے اسباب نجات 4 بتلائے ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. لکھا ہے علماء نے کہ اگر اس میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی، ان میں سے ایک بھی کم ہوگا تو نجات نہیں ہوگی. اسباب نجات 2 نہیں ہیں، ایمان، اعمال صالحہ، بلکہ اسباب نجات 4 ہیں: ایمان، اعمال صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر. جس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز، سب سے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے. مولانا ایسا فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ محنت اپنے یقینوں کے بدلنے کے لیے اور یہ محنت اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی دعوت کو دے کر بھیجے گئے ہیں. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ہم نے اس سے سب سے پہلے اس کلمے کی وحی کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اوامر میں سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا فریضہ اللہ پر ایمان لانا ہے. اس زمانے میں لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان کو تو فرائض سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام فرائض کی قبولیت کے لیے، ان تمام فرائض پر استقامت کے لیے، ان تمام فرائض پر وعدے پورے ہونے کے لیے، ان تمام فرائض پر اجر ملنے کے لیے جو سب سے بنیادی شرط تھی ایمان، اس ایمان سے غافل ہیں، ایمان سے غافل ہیں. بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے، یہ حکم خود ایمان والوں کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. اللہ رب العزت نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار اور اہل خود مومن کو فرمایا ہے. الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلها، کہ ایمان والے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل، زیادہ حقدار ہیں. اس امر سے، اس حکم سے عام طور سے لوگ غافل ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو، سب سے پہلے ایمان سکھلایا گیا ہے، ایمان پہلے سکھلایا گیا. صحابہ کرام خود فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھ لیا. کہ ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام خبروں کو، تمام کائنات کے ظاہری نقشوں کے مقابلے میں آپ کی لائی ہوئی خبروں کو یقینی ماننا، اسی کو ایمان کہتے ہیں. اسی کو ایمان کہتے ہیں کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے تمام کائنات کے تمام نقشوں کے مقابلے میں. اگر اس پر ایمان نہ لائے گا، اگر اس پر ایمان نہ لایا تو یہ کائنات کے حالات کے اعتبار سے، دنیا کے حالات کے اعتبار سے چلے گا، حکم کے اعتبار سے نہیں چلے گا. یہ چلے گا حالات کے اعتبار سے، کائنات کے اعتبار سے، حالانکہ چلنا چاہیے حکم کے اعتبار سے. اس لیے
سب سے پہلا بنیادی کام یہ ہے، سب سے پہلی بنیادی آواز یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی کہ نظام کائنات میں جتنے بھی تغیرات ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پہلا سبق یہ سکھلایا گیا کہ نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ورنہ سب سے بڑا شرک اور سب سے بڑی مصیبت جو پڑی ہے مسلمانوں پر وہ یہ کہ اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح، اللہ کو نہ جاننے والوں کی طرح کائنات کی شکلوں کو اصل سمجھ کر انہی کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھ لیا جائے اور انہی کائنات کی شکلوں کو ان کے درمیان جو تغیرات پیش آتے ہیں ان تغیرات کو انہی کائنات کے نقشے سے جوڑ دیا جائے۔ میری بات تو جسے سننا بہت، ان کو جہاں سے نفع نظر آئے گا یہ وہاں جھک جائیں گے۔ زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں۔ میں کچھ ضروری بات عرض کر رہا ہوں، زمین غلہ دے رہی ہے، آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ نہیں، زمین غلہ نہیں دے رہی ہے، غلہ اللہ دے رہے ہیں۔ زمین اللہ کی قدرت کا مظہر ہو سکتا ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے، زمین ذریعہ نہیں ہے۔ ہم تو زمین کے ذریعہ ہونے کا انکار کریں اور وہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ زمین کو ہی معبود سمجھتے ہیں کہ آؤ زمین کا شکریہ ادا کریں کہ زمین سے غلہ ملا ہے۔ بالکل نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب شکلوں کا انکار شروع کیا تو پہلے ستارے کا، پھر چاند کا، پھر سورج کا، ان کے انکار کا اصل مقصد یہ تھا کہ میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل حائل نہ ہو، میرے اللہ کے درمیان کوئی شکل داخل نہ ہو۔ اس لیے کہ جو سمجھتے ہیں کہ ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں ستاروں سے ہوتا ہے وہ نجومی کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ زمین سے ہوتا ہے وہ زمین کے پجاری کہلاتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ سورج سے ہوتا ہے وہ مجوسی کہلاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام شکلوں کا انکار کر کے اعلان کیا کہ میں نے اپنے رخ کو بنے ہوئے سے بنانے والے کی طرف پھیر لیا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ کائنات کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام شکلوں سے نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے براہ راست اللہ کے امر سے ہونے کے یقین پر آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ماہر موسمیات کہیں گے بارش نہیں ہوگی تو یہ کہیں گے بارش نہیں ہوگی، ماہر موسمیات کہیں گے بارش ہوگی تو یہ کہیں گے بارش ہوگی۔ حالانکہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب قائم ہوگی کوئی نہیں جانتا، بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا، عورتوں کے رحم میں کیا چیز تیار ہو رہی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ تو جاہل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے یا بچی، ہم بتلا دیں گے کہ یہاں بچے کا سوال ہی نہیں ہے، یہاں تو سوال اس کا ہے کہ ماں کے رحم میں جو پیدا ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے۔ یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں لڑکی ہے لڑکا ہے۔ دیکھو خوب غور سے بات سمجھنا، یہاں سوال اس کا ہے ہی نہیں کہ رحم میں کیا ہے، رحم میں کون ہے، سوال ہی نہیں ہے۔ سوال ہے رحم میں کیا ہے،
کوئی نہیں جانتا اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، یہ نیک وقت ہے یا بد وقت ہے، کس دین پر رہے گا، کس دین پر مرے گا، کوئی نہیں جانتا. اور کہاں جا کر مرے گا کوئی نہیں جانتا. اور کل کیا کمائے گا کہ یہ کوئی نہیں جانتا. میرے دوستو عزیزو، اللہ رب العزت نے نظام کائنات کا کائنات کے حوالے کیا نہیں ہے. یہ غلط خیال ہے کہ نظام کائنات کائنات سے چل رہا ہے، بلکہ نظام کائنات ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ قدرت کے قبضے میں ہے. اللہ جو چاہیں گے نظام کائنات میں وہ کریں گے. سائنس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے کائنات سے ہو رہا ہے. یوں ہوگا تو یوں ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا، نہیں، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ ہوگا براہ راست اللہ کے کرنے سے ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذہن اور خیال کو اور یقین کو کائنات کی شکلوں سے پھیرا، کائنات کی شکلوں سے پھیرا ان کے خیال، ان کے ذہن کو، کائنات کی شکلوں سے ان کے یقین کو ہٹایا. حدیبیہ کی راتیں بارش ہوئی، یہاں ہمارے اجتماع میں بارش ہو رہی، ساتھی گھبرائے ہوئے آئے، بارش ہو گئی، بارش ہو گئی. تو کیا ہو گیا؟ تم اللہ کی رحمت سے بھاگ رہے ہو. اس بارش میں دو رحمتیں ہیں. بارش خود رحمت ہے، بارش خود رحمت ہے، اور اس راستے کی تکالیف، وہ تو اتنے فضائل بتائے گئے تھے اس راستے کی تکالیف کے کہ صحابہ کرام اس راستے کی تکالیف کو ایسے مانگا کرتے تھے جیسے ہم کسی بیمار کے لیے راحت مانگتے ہیں. صحابہ اس راستے کی تکالیف کو اللہ سے ایسے مانگتے تھے، کیا ہم کسی بیمار کے لیے صحت مانگیں گے جیسے وہ بیماری مانگتے تھے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انتظام خراب ہو گیا. نہیں، بلکہ صحابہ کی سیرت میں دیکھو گے تو جہاں سب سے بڑی بدنظمی ہوگی وہیں سب سے زیادہ غیبی انتظام ہوگا. میں نے تو یہ غور کیا کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں اس مجمع کو کہ اگر میں اس کام کے کرنے والوں کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو ان کا دل کیا کہتا ہے. یہ شکر کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں. اگر میں ان کو صحابہ کی تکالیف سے گزاروں تو یہ شکر کرتے ہیں یا شکر کرتے ہیں، یہ شکایت کرتے ہیں. میرے نزدیک تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں کہ اس بارش کے ذریعے اللہ رب العزت اس مجاہدے پر اللہ رب العزت قبول فرما لے اور ہم سے اللہ تعالی صحابہ کی طرح کام لے لیں. تو میں نے عرض کیا کہ بارش ہو حدیبیہ کی رات میں، آپ نے فرمایا صحابہ سے کہ جو یہ کہے گا بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ اللہ کا انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. جو کہے گا بارش اللہ کے حکم سے ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے. اس لیے دوستو، نظام کائنات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ نظام کائنات کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے. ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا کہ تم تمام ظاہری شکلوں کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. کہ ایمان اس طرح سکھلایا گیا، اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان بالغیب سکھلایا، اور واقعی ایمان بالغیب کہتے ہی اس کو ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، اسی کو ایمان فرمایا کہ جو خبر آپ لے کر آئے ہیں اس خبر کو یقینی مانا جائے آپ کے اعتماد پر۔ قرآن نے ایمان اس کو کہا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وہ خبریں دی ہیں جس سے ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوتا تھا اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ منافقین خبریں سنتے تھے، ان کے شک میں اضافہ ہوتا تھا، اور اللہ کو نہ ماننے والے وہ خبریں سنتے تھے تو ان کے انکار میں اضافہ ہوتا تھا، عجیب بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر دی، اس لیے کہ نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی، نبی کی لائی ہوئی خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوں گی۔ آپ نے خبر دی کہ آپ کا سفر معراج ہوا، رات کی کسی ایک حصے میں جسم کے ساتھ تمام آسمانوں کی سیر، 1 مہینے کا سفر بیت المقدس تک، بیت اللہ سے بیت المقدس تک 1 مہینے کا سفر، وہاں سے آسمانوں کا سفر رات کی کسی حصے میں ہو گیا۔ آپ نے صبح خبر کی لوگوں کو، ابو جہل کو پتہ چلا، سب سے بڑا کذاب، آپ کو جھٹلانے والا، اس کو بتلایا۔ یہ نہیں کہ تو مانیں گے نہیں، یقین نہیں کریں گے، ان کو نہ بتلاؤ، ان کو بتلایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ دوڑے ہوئے گئے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس کا سفر، یہاں سے 1 مہینے کا، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی احکام شریعت ہیں اور جتنی بھی خبریں غیب کی ہیں، ان تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر اور آپ کی لائی ہوئی خبر کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا جائے، آپ کے اعتماد پر اس کو یقینی مانا جائے کہ ہاں یہ بات حق ہے۔ اگر نبی کے ساتھ سب کچھ ظاہر کے مطابق ہو تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف، وہ خبر دیں گے ظاہر کے خلاف۔ تم ظاہر کے خلاف جو خبر آئے اس کو یقینی مانو نبی کے اعتماد پر کہ آپ فرما رہے ہیں اس لیے ہم مانتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ واقعات ایمان بالغیب سکھلانے کے لیے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ایمان کا امتحان بھی لیا کہ دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ہماری بات پر کتنا یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، فرمایا گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ اتنے کا ہے۔ معاملہ ہو گیا، آپ گھوڑے کی قیمت دینے کے لیے آگے بڑھے، گھوڑے والا گھوڑا لے کر پیچھے تھا، آپ آگے بڑھ گئے، اس لیے کہ آپ جلدی قیمت دینا چاہتے تھے۔ لوگ ملے گھوڑے والے سے، گھوڑا بیچو گے؟ اس نے قیمت بڑھا کر یہ نہ کہا کہ یہ گھوڑا بک چکا ہے، اسے قیمت زیادہ ملنے لگی۔ اس نے پوچھا آواز دے کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ آپ نے فرمایا یہ گھوڑا تو میں تم سے لے چکا ہوں، تو میں خرید چکا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو نہیں بیچا، قسم بھی کھا لی اس نے، روایت میں ہے واللہ ما بعتکہ، خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا۔ فرمایا میں تو لے چکا ہوں تم سے، معاملہ ہو چکا، میں تمہیں قیمت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا گواہ لائیے، اور گواہ کوئی نہیں تھا۔
کون گواہی دے؟ اس نے شرط ایسی لگائی کہ گواہ کوئی تھا نہیں، لہٰذا گواہی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے کہا گواہ لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ گواہ تو کوئی نہیں تھا۔ اس نے کہا گواہ لائیے۔ اتنے میں حضرت خزیم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیہاتی آپ سے گواہ مانگ رہا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابی سے، تم نے گواہی کیسے دی؟ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کروانا نہیں تھا۔ اس سوال کا مقصد گواہی کا انکار کرانا نہیں تھا۔ اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا۔ دیکھو بہت ضروری بات ہے۔ اس سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا۔ خدا نہ کرے انکار کر دے تو کفر ہے کہ مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، میں تو تھا نہیں موقع پر۔ اور اگر اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ یقین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کی خبر کا ہے تو پھر یہ ایمان ہے۔ جواب دیا، میں کیوں نہ تصدیق کروں، میں کیوں نہ گواہی دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عرش کی، کرسی کی، اللہ کے وجود کی، جنت و دوزخ کی خبریں دی۔ ہم نے اس سب کو یقینی مانا ہے آپ کے کہنے پر۔ ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم کہیں آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جو ذات اتنی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ ایک گھوڑے کے بارے میں کیوں جھوٹ بولے گی؟ آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ آج سے خزیمہ کی تنہا کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ ہر کام میں 2 گواہ چاہیے، لیکن خزیمہ اگر گواہی دے تو خزیمہ کی گواہی 2 کے برابر مانی جاوے۔ میرے دوستو عزیزو، ایمان بالغیب اس طرح سکھلایا گیا ہے، اور ایمان بالغیب کے تذکرے اب مسجدوں سے ختم ہو گئے۔ اب تذکرے مشاہدات کے، تجربات کے، دنیا کی چیزوں کے تذکرے ہیں، غیب کے تذکرے نہیں ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور یہاں کے ماحول میں لا کر ایمان بالغیب سکھلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا کہ ان کے یقین کو ظاہری شکلوں سے ہٹایا۔ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ اونٹوں میں خارش کیسے پھیل گئی؟ عرض کیا کہ ایک اونٹ کو خارش ہو گئی تھی، پھر سب کو ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ کہ اگر اونٹوں سے خارش اونٹوں میں پھیلی ہے، پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے کہ جس کی انگلیوں سے خون بہ رہا ہوتا تھا، یہ زخم جس کی انگلیوں میں زخم ہوا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ لوگ کہتے کہ اسے کوڑ کا مرض ہے، فرماتے اللہ کا امر اس کے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے۔ جب اللہ کا امر میرے لیے ہوگا تو میں اس مرض سے بچ نہیں سکوں گا۔ یہ تو نہیں، قدرت کا نظام اتنا کمزور تو نہیں، قدرت کا نظام وہ تو نہیں کہ ایک کے لیے حکم ہوا تھا سب کو خارش ہو گئی۔ نہیں میرے دوستوں بزرگوں،
کوئی پتا حرکت کرتا نہیں جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ مولا علی صاحب فرماتے تھے سارے انبیاء علیہ السلام جمع ہو کر اگر ایک شخص کو ہدایت پر لانا چاہیں تو اللہ کے مشیت کے بغیر نہیں لا سکتے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی دم نہیں مار سکتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ مگر اس یقین کو اگر نہ سیکھا تو مسلمان یہ کہے گا کہ اگر حکام چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، اگر وزیر چاہ لیتے تو کام ہو جاتا، صدر چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا، اگر یہ مالدار چاہ لیتے تو یہ کام ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جتنے انبیاء، اولیاء، صلحاء، وزراء، ساری دنیا کے عمراء، خدا کی قسم سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں، سب بھی ایک وقت میں جمع ہو جائیں اور ایک پتے کو حرکت دینا چاہیں، اللہ کی قسم اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ تو یقینی بات ہے اللہ کو بولا جانا امت نے اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ کیا چھوٹے چھوٹے اسباب آج کل کے حکام لیے بیٹھے ہیں، مسلمان دیکھ دیکھ کر یہ کہتا ہے کاش یہ اسباب ہمارے پاس ہوتے تو ہم غالب آ جاتے، یہ ہم